صہیونی ریاست کو دوبارہ سبق سکھانے کو تیار، ہم نے پلٹ کر وار کیے، وہ اپنے نقصانات چھپاتے ہیں، ہمیں جنگ بندی کی ضمانت پر بھی کوئی اعتبار نہیں، ہم پوری طاقت سے دفاع کریں گے۔ ایرانی صدر کا دبنگ اعلان۔ گستاخ صحابہ شفیق قصوریہ کو گرفتار کرو، بنی امیہ کے وکیل کی گرفتاری تک کسی سے مذاکرات نہیں ہوں گے، ڈیرہ اسماعیل کے علماء کرام کا دبنگ اعلان۔ وحدت یوتھ کا 15 روزہ تربیتی کیمپ، پوزیشن ہولڈرز میں انعامات تقسیم، برادر محمود کمبر کی پہلی اور برادر محسن رضا کی دوسری پوزیشن ہولڈرز کو ایران عراق زیارات کروائی جائیں گی۔ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کی تقریب میں خصوصی شرکت۔ مجلس اعضاء میں رہبر کی تصویر لانا سیاست نہیں، مظلوموں کی حامی کی تصویر مجلس میں لانا کیسے سیاست ہو گیا؟ رہبر معظم نے امت کو سیاسی شعور دیا، علامہ حسن ظفر نقوی کا دبنگ خطاب۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ صہیونی کی جانب سے کسی بھی فوجی کارروائی کی غلطی دہرائی جائے تو ایران سخت جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ہم ہر قسم کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں، ہماری افواج دوبارہ اسرائیل کے اندر گہرائی میں جا کر حملہ کرنے کو تیار ہیں۔ اسرائیل نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے اور ہم نے پوری طاقت سے اس پر وار کیا، مگر وہ اپنے نقصانات کو چھپاتا ہے۔ صہیونی ریاست ایران کو تقسیم، غیر مستحکم اور ختم کرنے کی کوشش میں ناکام رہی، ہمیں جنگ بندی کی ضمانت پر بھی کوئی اعتبار نہیں، ہم پوری طاقت سے اپنے دفاع کے لیے تیار ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان اقدس پہ گستاخی کی گئی، گستاخی کے مرتکب شفیق قصوری کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، تاہم کئی روز گزرنے کے باوجود گرفتاری نہیں کی گئی۔ ڈیرہ اسماعیل کے مومنین اور شیعہ علماء کرام نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر علامہ رمضان توقیر نے مطالبہ کیا ہے کہ جب تک گستاخ کو گرفتار نہیں کیا جاتا ہم کسی صورت مذاکرات نہیں کریں گے۔ وحدت یوتھ پاکستان کی جانب سے 15 روزہ دینی تربیتی و نظریاتی سمر کیمپ مری میں اختتام پذیر ہو گیا۔ تقریب تقسیم انعامات میں علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے خصوصی شرکت کی۔ پوزیشن ہولڈرز اور دیگر طلباء میں انعامات اور اسناد تقسیم کیے گئے۔ حضرت عباس علمدار گروپ سے پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب برادر محمود کمبر کو ایران عراق کی زیارات کروائی جائیں گی، جبکہ حضرت شہزادہ قاسم گروپ سے پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے خوش قسمت نوجوان محسن رضا کو مشہد اور قم کی زیارات کا شرف حاصل ہوگا۔ دیگر پوزیشن ہولڈرز طلباء کو سرٹیفکیٹس، اسلامک کتب، رہبر معظم کی تصاویر اور انعامات سے نوازا گیا۔ اس موقع پر مرکزی صدر وحدت یوتھ یاور عباس کاظمی اور نائب صدر راجہ مصطفیٰ حیدر نے بھی خصوصی شرکت کی۔ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کا اس موقع پر کہنا تھا کہ تربیتی دینی کیمپس کے انعقاد سے طلباء کے رشد و ہدایت میں اضافہ ہوگا، یہ نوجوان معاشرہ سازی میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے۔ ممتاز عالم دین اور MWM کے رہنما علامہ حسن ظفر نقوی نے کہا ہے کہ مجلس اعضاء میں رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی کی تصاویر لانا سیاست نہیں بلکہ عین دین ہے۔ انہوں نے کہا کہ حیرت ہے جو لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ رہبر کی تصاویر مجلس میں ہو تو سیاست ہوتی ہے۔ علامہ حسن ظفر نقوی نے کہا کہ رہبر معظم نے امت کو سیاسی شعور دیا، مظلوم کی ہمیشہ حمایت کی اور ڈنکے کی چوٹ پر کی۔ کیا مظلوم کے حامی کی حمایت کرنا یا اس کی تصویر مجلس میں لانا کیسے سیاست ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں یا سوچتے ہیں تو وہ دین کی روح سے نابلد ہیں۔ رہبر کی مخالفت کرنے والوں کا کھوج لگانا ہوگا، ان کی کڑیاں کہاں ملتی ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو فلسطین کے مظلوم بچوں کے لیے آواز اٹھانے والوں کے خلاف بول رہے ہیں؟ ایسے عناصر کا محاسبہ کرنا ہوگا۔